نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، نہ ان کا جو بھٹک گئے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت رکھ رہی ہوں۔ یہ وہ سورت ہے جو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز کے بغیر مسلمان کا تصور نہیں اور اس سورت کے بغیر نماز کا تصور نہیں۔ یعنی اگر آپ نماز میں سب کچھ پڑھ لیں اور صرف سورت فاتحہ نہ پڑھے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ سورۃ فاتحہ اس میں نہ پڑھی جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا قرآن ہے جس کی 6666 آیات ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہر پارے میں 16 سے 20 رکوع تک ہیں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخر اس صورت میں کیا خوبی ہے، کیا بات ہے کہ اسے ہماری ہر نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے؟ تو آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی بات جو کرتے ہیں تو پہلے سوچتے ہیں کہ کیا کہنے لگے، پہلے ہمیں سمجھ میں آتا ہے پھر ہم بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ میرے 2 ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو یہ جو لفظ میں بول رہی ہوں یہ جانے بغیر، سوچے بغیر، سمجھے بغیر نہیں بول رہی۔ اسی طرح اگر انسان کو کوئی ضرورت ہے، کوئی چیز چاہیے، تو اسی زبان میں بات کرے گا جس کو دوسرا سمجھتا ہوگا اور اس کو خود بھی پتا ہوگا وہ کہہ کیا رہا ہے۔ ہم کسی انسان سے چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مانگتے ہیں تو اس زبان میں مانگتے ہیں جو زبان ہم کو سمجھ میں آتی ہے اور جو دینے والے کی سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا آپ کسی دکان پر جائیں تو وہاں جا کر اگر کوئی چیز آپ مانگیں اور دکاندار سمجھے ہی نہیں تو کیا آپ کو وہ چیز مل جائے گی؟ نہیں، چاہے 1 سوئی کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات آپ اگر کسی ایسے ملک میں جائیں جس کی آپ کو زبان نہ آتی ہو تو کیا کرتے ہیں؟ بہت محنت سے سمجھاتے ہیں کہ مجھے سوئی چاہیے، لیکن اگر آپ کو وہ لفظ آتا ہو جس کا معنی سوئی ہے تو آپ 1 منٹ میں اپنی چیز لے سکتے ہیں، ہاں یا نہ میں آپ کو جواب دے دے گا ہے یا نہیں ہے، ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ بات کو سمجھتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو دوسرے سے نہ آپ کو صحیح معنی میں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، نہ آپ اپنی بات صحیح معنی میں سمجھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم ہر نماز کے اندر ہاتھ باندھ کر سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگوں کو اس کا صحیح مطلب ہی نہیں آتا۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہاتھ باندھ کے جب ہم کھڑے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ عقل کا ہے۔ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے ہیں، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں، وہ بھی گھر بناتے ہیں اور اس میں رہتے ہیں،
انسان بھی ایسے ہی کرتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، پہنتا اوڑھتا بھی ہے، گھر بناتا ہے، شادی کرتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے. یہ دونوں کام تو ایک جیسے ہو گئے. فرق کس چیز کا ہے؟ فرق سمجھ کا ہے. جانور کھاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اپنا ہے یا کسی اور کا ہے. اپنے کھیت سے کھا رہا ہوں، کسی اور کے کھیت میں منہ ڈال رہا ہوں. اسی طرح اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس نے کیا کہنا، وہ کیا بول رہا. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک چڑیا چو 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 کرتی رہتی ہے، وہ کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا وہ مانگ رہی ہے یا رو رہی یا اس کو بھوک لگی یا یہ ہنس رہی. تو پتا چلا چڑیا ہنستی، اس کو مسکراتے ہوئے دیکھو تو پتا وہ ہر وقت صرف چو 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 کرتی. اس کا رونا بھی چو چو، اس کا ہنسنا بھی چو چو، اس کا مانگنا بھی چو چو، اس کا سب کچھ بے سمجھے بات کرتی. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ عقل کا. اور عقل کی وجہ سے انسان اپنے منہ سے جو لفظ نکالتا ہے وہ سوچ سمجھ کے نکالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں، جن کی عقل نہیں کام کرتی، وہ کس طرح بات کرتے ہیں؟ وہ بے وجہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، بے وجہ رونے لگ جاتے ہیں، بے وجہ کسی کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بول رہے ہوتے ہیں، کبھی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی عقل مند انسان جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو اپنی عقل استعمال کرے، اپنی عقل کو کام میں لائے، سوچ سمجھ کے بات کرے، ہنسنے کی جگہ پہ ہنسے، رونے کی جگہ پہ روئے، مانگنے کی جگہ پہ مانگے، دینے کی جگہ پہ دے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ الرحمن سب نے سن رکھی ہے، بہت خوبصورت اس کی تلاوت ہوتی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الرحمن رحمان، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اس کو بیان کرنے کی تعلیم دی، بیان کرنا سکھایا، بولنا سکھایا. گویا جس رب نے بولنا سکھایا ہے اسی رب نے قرآن سکھایا ہے. اور انسان اپنی زبان سے جتنی بھی باتیں کہتا ہے، جتنا کچھ بھی بولتا ہے، جتنی بھی کتابیں پڑھتا ہے، جو بھی کوٹیشنز کوٹ کرتا ہے، جو بھی شعر و شاعری کرتا ہے، ان میں سب سے بہترین کلام کس کا ہے؟ اس کائنات کے بادشاہ کا، اللہ رب العزت کا. لہذا بہترین بات جو ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات ہے. لیکن اس کے باوجود ہم سب دیکھ رہے ہیں اپنی زندگی میں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا کہتے ہیں، قرآن کو سب سے بڑی کتاب کہتے ہیں، اس کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، لیکن اسی کی بات کو سمجھتے نہیں، اسی کی بات کو جانتے نہیں کہ وہ کہتا کیا ہے. آپ دیکھیں جس کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں تو جب ہمیں کوئی بات کہتا ہے اور اگر اس کی آواز آہستہ ہمیں سمجھ نہ ہو تو ہم اور قریب ہو جاتے ہیں، کیا کہا، کام لگاتے ہیں، کیا مجھے سمجھ ہے دوبارہ بتا دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی بات بڑی اہم ہوتی ہے. اگر پتا چلے کہ کسی کی بات میں بڑا فائدہ ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کی بات اور دھیان سے سنتے ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ بچے ماں کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں ادھر آؤ ایک چیز دو، کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چیز ملنی. تو جس بات میں فائدہ ہوتا ہے وہ بات دھیان سے سنتے ہیں. اچھا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بند ڈبہ ہوتا ہے نا، آپ باہر سے لے کے آتے ہیں، بچے اس کے پیچھے پڑ گئے، اس میں کیا ہے، اسے کھولو، اسے دکھاؤ. اور جب تک دیکھ نہیں بیٹھتے چین نہیں لیتے. کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ سمجھتے شاید ہمارے کو کھانے پینے کی یا ہمارے کو کھیلنے کی کوئی چیز ہوگی اس میں، اس لیے ان کو اس میں بہت دلچسپی ہوتی کہ یہ کھلے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ کھلونا بھی لاتے ہیں نا تو کوئی کہتے ہیں اس کو کھولو، اس کے اندر کیا ہے. لیکن انسان کیسا انسان ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کی بات کو نہیں کھولتا، اس کی بات کو نہیں سمجھتا، اس کی کتاب کو نہیں جانتا. یہ کتاب کیا کہتی ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا بھی ہے اور اس کی باتوں میں فائدہ بھی بہت ہے. اس نے اپنی کتاب میں انسان کے لیے بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے.
بڑی بڑی خوبصورت چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہاری باتیں ہیں، تم ان کو سمجھو گے، تمہیں ان کو پتا چلے گا، تم ان پر عمل کرو گے تو تم ہی کامیاب ہوگے. لیکن افسوس کہ اگر ہم دنیا سے محبت رکھتے ہیں تو دنیا کی پڑھائی میں، چاہے ہمیں علم انگریزی میں حاصل کرنا پڑے، ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سکھاتے ہیں، باہر کے ملک بھیجتے ہیں تاکہ ان کو دنیا میں اچھی نوکری ملے، ان کو عزت ملے، اچھا کام ملے، خوب مال و دولت آئے، عیش و آرام سے زندگی بسر کریں. لیکن جو کتاب ہمیں ہمیشہ کی زندگی کو بہترین بنانا سکھاتی ہے، جنت الفردوس کے راستے کھولتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی بتاتی ہے، اس کتاب کی طرف ہم توجہ ہی نہیں دیتے. ہم ہر چیز کے لیے وقت نکال لیتے ہیں، شادی ہو، برتھ ڈے ہو، کوئی پارٹی ہو، شوق سے جاتے ہیں، مجبوراً بھی جاتے ہیں، رسم دنیا نبھانے کو بھی جاتے ہیں. لیکن جب اللہ کے کلام کی بات ہوتی ہے تو ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کتنے شوق سے جاتے ہیں، کتنی محبت سے جاتے ہیں، کتنی طرف سے جاتے ہیں. کہ کیا پتا ہمیں کوئی ایسی بات پتا چلے کہ جس سے ہم بہت بڑا فائدہ حاصل کر سکیں. اچھا آپ بتائیے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ کاغذ ہے، جا کے بینک میں دو، اس کے بدلے تم کو 5 لاکھ ملے گے، آپ اس کاغذ کا کیا کریں گے؟ سنبھال کر رکھیں گے، حفاظت سے رکھیں گے، کیا کریں گے اس کو، اور اس کو بینک لے جائیں گے تاکہ 5 لاکھ مل جائے. اچھا آپ بتائیے کہ جنت 5 لاکھ میں آتی؟ نہیں، وہ تو اس کی 1 گز کی جگہ پوری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، جتنا مہنگا علاقہ ہوتا ہے، جتنا بڑا علاقہ ہوتا ہے اتنا مہنگا ہوتا ہے، اتنی زمین مہنگی ہوتی ہے اس کی. تو جنت تو دنیا کے ہر علاقے سے زیادہ خوبصورت ہے، اس کی زمین تو بڑی مہنگی اور اس کی قیمت 5 لاکھ نہیں. 5 لاکھ کے چیک کی تو ہم حفاظت کرتے ہیں اور اس کو گنواتے نہیں. لیکن اللہ کے کلام کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں، کتنی حفاظت کرتے ہیں کہ جس میں لاکھوں کروڑوں کے ان گنت فائدے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا رستہ بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بات کرتے ہیں، اس میں اپنی طرف آنے کا راستہ بتاتے ہیں. اس میں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس راستے کو جاننا چاہتے ہیں، اس کتاب کو کھولنا چاہتے ہیں، وہ پیسے کیش کرانا چاہتے ہیں جن کے نتیجے میں جنت ملتی ہو. ہم دیکھیں نا، سب جانتے ہیں کہ پہلے ہم کچھ نہ تھے. مثلا 100 سال پہلے میں اور آپ کہاں تھے؟ کچھ پتا؟ کچھ تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے. پھر ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، میں اور آج آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. پھر ایک وقت آئے گا ہم پھر کچھ نہیں ہوں گے. اب ہمارے دادا پردادا کہاں ہیں کہیں پتا؟ قبریں بھی پتا کہاں ہے. کوئی ہوتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے اس کے پردادا کی قبر کس شہر میں، کس جگہ پر، کون سی ہے. اچھا اب ہم ہیں، پھر ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ہوگے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آئے گا جس میں دوبارہ تم ہوگے. یعنی پہلے تم مردہ تھے، کنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، جب تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کر دے گا تم کو. یعنی انسان کی اصل موت نہیں ہے، انسان کی اصل زندگی ہے. انسان مر کے کچھ نہیں، انسان جی کر ہے کچھ، جو کچھ بھی ہے. ہم پہلے کچھ نہیں تھے، اب ہم بن گئے نا. اب ہم پھر جب نہیں ہوں گے تو پھر بنیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ نہ بنے. زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر زندگی لازم ہے. قرآن پاک میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ لوگوں، تم کو اس نے زندگی دی، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم واپس جاؤ گے. جس طرح ہم اس دنیا میں آئے ہیں ایسے ہی جانا ہے، پھر جی اٹھنا ہے، پھر ہمارا حساب ہونا ہے، پھر ہم سے پوچھ ہونی ہے کہ بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. جو کچھ تمہیں بتایا گیا تھا میں نے اس کتاب میں ایک ایک بات کھول کر بتا دی تھی. مجھے کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. ذرا بتاؤ کہ کیا تم نے ان باتوں پر توجہ کی، ان باتوں کا سوچا، ان پر دھیان دیا، ان کو امپورٹنس دی، ان کو سنا، اس کے لیے وقت نکالا، اس کے لیے اپنی آنکھیں استعمال کی، اس کے لیے اپنا دماغ استعمال کیا، اس کے لیے اپنے کان استعمال کیے. سوچو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ جو آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ بنائے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے
ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ان السمع بے شک کان، والبصر اور آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ سارے کے سارے، کان عنہ مسئولا ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا. کیا پوچھا جائے گا؟ کہ تم نے ان کو پا کر کیا کیا، کیسے کیا، آنکھوں سے کیا کام لیا، جس نے دی تھی اس کی خوشی کا یا اس کو ناراض کرنے کا، کانوں سے کیا کام لیا، وہ سنا جو اس کو پسند تھا یا وہ سنتے رہے جو اس کو پسند نہیں تھا. اچھا، ہم میں سے کون کہتے ہیں کہ میوزک سننا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اس کو سننے سے؟ ہے کوئی جو کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. اس میں جو بول ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند آتے ہیں. جو فحاشی کی باتیں مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ گانا اللہ کو پسند ہے، لیکن ہم وہ دن رات شوق سے سنتے ہیں. جو اس کو پسند نہیں وہ شوق سے سنتے ہیں. اور کون یہ نہیں کہتا کہ قرآن اللہ کو پسند ہے، اللہ کا اپنا کلام ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آواز پر ایسی کام نہیں لگاتا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، جبکہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ. سب سے پسندیدہ آواز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب کی خوبصورت قرات اور تلاوت کی آواز ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ آواز پسند کرتے ہیں؟ اب دنیا میں تو ہمارا حال یہ ہے، جو اللہ کو پسند ہے وہ ہم کو پسند نہیں، جو اس کو پسند نہیں وہ ہم کو پسند ہے. دنیا کو ہم اس طرح گزار رہے ہیں جو ہماری پسند کی ہے. آخرت میں یہ کیسے ہو جائے کہ ہم وہاں چلے جائیں جو اس کی پسند کا ہے یا وہ ہمیں پسند ہے؟ نہیں. اگر آخرت کی جنت چاہیے تو وہ کام کرنے پڑیں گے دنیا میں جو اس کو پسند ہے، چاہے ہمیں خود نہ بھی پسند ہو. اب اللہ کی پسند کہاں سے پتہ چلے گی؟ کون بتائے گا کہ یہ اس کو پسند ہے اور یہ اس کو پسند نہیں؟ یہ اس کی کتاب، اس کا قرآن، اس کا کلام، یہ ہم کو بتائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے بڑی بابرکت ہے. کیوں اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، سمجھیں، سیدھے راستے پر چلیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا هو خیر مما یجمعون، یہ کتاب ان سب چیزوں سے اچھی ہے جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں. جو مال و دولت اور دنیا کی چیزیں سمیٹنے میں دوڑ رہے ہیں ان سب سے بہترین ہے یہ کتاب. لیکن ہم اس کو کتنا سمیٹ رہے ہیں؟ ہمیں کتنی صورتیں یاد ہیں؟ ہم سب کسی کو نہیں پوچھیں، خود اپنے بارے میں سوچیں. مثلا اگر میری بہن حافظ قرآن بھی ہو، کیا مجھے کوئی فائدہ ہوگا؟ مجھے تو نہیں ہوگا نا. یہ تو ایسے ہی ہے نا، اگر میری بہن کا ایک شاندار محل ہو، گھر ہو، مجھے کیا فائدہ؟ مجھے بس اتنا ہی فائدہ کہ میں دیکھ کے خوش ہوں، میری بہن کا بہت بڑا گھر ہے. رہنا تو اسی کو ہے نا، مجھے تو نہیں اس میں رہنا. مجھے کس میں رہنا؟ اپنے گھر میں رہنا. اگر میرا گھر اچھا ہوگا تو مجھ کو فائدہ ہوگا، اگر میرا گھر اچھا نہیں تو بہن کا گھر مجھے نہیں فائدہ دے گا. اگر مجھے بھوک لگی ہے اور میں کھانا نہیں کھا رہی، میری بہن کھا رہی ہے، مجھے کیا ملے گا؟ اسی طرح اگر اللہ کی کتاب میری بہن کو یاد اور مجھے یاد نہیں تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. اس لیے ہم سب اپنے کو پوچھیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب میں سے کتنا یاد ہے، کتنی صورتیں یاد ہیں. ہم اپنے بچوں کو 6 سال کی عمر سے پہاڑے یاد کراتے، ٹیبلز یاد کراتے. جس کو 10 تک پہاڑے نہ آتے ہیں کہتے ہیں یہ سب نالائق بچہ ہے، اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا. اور پھر سیدھے سیدھے نہیں، ڈاچ کر کے اس میں سے پوچھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا میتھس کمزور ہوا تو یہ آگے کوئی اچھی کلاسیں نہیں پڑھ سکے گا، اچھی ایجوکیشن نہیں ملے گی اس کو، اور یہ آگے کامیابی نہیں ہوگا. فخر سے ماں کہتی ہے میرا بچہ 7 سال کا، اس کو 10 تک پڑھایا جاتا ہے. ہم میں سے کتنوں کے بچے 7 سال کے اور 10 صورتیں آتی ہیں اس کو؟
اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وہ خیر مما یجمعون، یہ کلام اچھا ہے، بہتر ہے ہر اس چیز سے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں، لیکن ہم کہاں اچھا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم واقعی اچھا سمجھتے ہوتے تو اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے، اس پر کچھ محنت کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم 10 صورتیں یاد کر چکے ہیں یا حتیٰ کہ حافظ قرآن بھی ہیں، ہم میں سے کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہیں 10 صورتوں کا مطلب آتا، لیکن پھر بھی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آپ اگر بات کریں کسی سے جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ کیا لگیں گے؟ کیا لگتا ہے انسان جب ایسی باتیں بول رہا ہو جو اس کو سمجھ ہی نہ آئے؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے بچے جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے تطبیق ہوتے تھے، ایسے ایسے بولے جاتے تو آپ سب کیا کرتے ہیں؟ سن کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اور مذاق اڑاتے ہیں آپ اس کا، نقل اتارتے ہیں آپ اس کی، یہ کہہ رہا تھا ابھی. لیکن جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر بولے جاتے ہیں ہم کو پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور پتہ ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہم کو پتہ ہی نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کبھی کوئی ناول بھی ایسا پڑھا، کوئی کہانی بھی ایسی پڑھی، کوئی سائنس کی کتاب بھی ایسی پڑھی، کبھی اخبار ایسے پڑھی کہ آپ کو پتہ ہی نہ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھے جا رہے ہیں. لیکن آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم قرآن شریف کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے. اچھا قرآن شریف آیا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت کے لیے آیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے آیا کہ ان کا نفع کس میں ہے اور نقصان کس میں ہے، ان کو جنت کس چیز سے ملے گی، ان کے لیے سزا کس چیز میں رکھی ہوئی ہے، کس چیز سے ان کا رب خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. اس کتاب میں تو یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، کون سے کام کرنے چاہیے، کون سے نہیں کرنے چاہیے، کن لوگوں کو اللہ کا انعام ملا، کن لوگوں کو سزا آئی، کون لوگ اللہ کے پسند والے تھے، کون اللہ کے پسند نہیں تھے. ہم اپنا کچھ جائزہ لے کے خود آئینہ دیکھیں کہ کیا ہم میں تو ایسی کوئی بات نہیں جو اس کو پسند نہ آ رہی ہو، کیونکہ جانا جو اس کے پاس ہے، کوئی اور راستہ تو نہیں. چلے میں اور آپ مل کے سوچتے ہیں کہ ہم نہیں مرنا چاہتے، کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، بولے کیا کریں گے؟ کچھ چلے گی ہماری؟ جب موت آتی ہے ہم سے پوچھا جاتا ہے مرنا چاہتے ہو کہ نہیں مرنا چاہتے، واپس جانا چاہو گے کہ نہیں چاہو گے؟ ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ اچھا مستقبل اس کا ہو، اچھا فیوچر ہو. لیکن دنیا کے فیوچر کے لیے تو محنت کرتے ہیں، آخرت کے فیوچر کے لیے اللہ کی کتاب بھی نہیں پڑھتے، ناظرہ بھی کم پڑھتے ہیں، اس کے پاس ہی دنوں تک نہیں جاتے، مہینوں نہیں دیکھتے اس کو کھول کے. بیچاری گرد میں پڑی رہتی، ٹائم ہی نہیں ملتا، کیا کریں، بچے چھوٹے ہیں کیا کریں، مہمان بہت آتے ہیں کیا کریں، کئی کئی باتیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جس کام کو ہمارا دل چاہتا ہے وہ تو ہم ہر سنت کر لیتے ہیں. کل پرسوں ایک بچی نے خط لکھا مجھے، اس نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا. وہ لکھتی ہے کہ میں کسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے ماں باپ نہیں مانتے، ان کو پتا چلا ہے تو انہوں نے سخت پیرا لگا دیا مجھ پہ، نہ مجھے کہیں فون کرنے دیتے ہیں، نہ انٹرنیٹ پہ بیٹھنے دیتے ہیں، نہ کہیں آنے دیتے ہیں، نہ جانے دیتے ہیں. ہر طرح کی پابندی ہو گئی. ساتھ اس نے لکھا ہوتا ہے ان ساری پابندیوں کے باوجود میں کسی نہ کسی وقت اس لڑکے سے بات کر لیتی ہوں. تو میں نے سوچا ہے یہ کیا لکھتی ہے، یہ کس طرح کر لیتی ہے؟ محبت ہے. تو جس کو اللہ سے محبت ہو وہ ایسے ہی ٹائم نکال لیتا ہے، ساری پابندیوں کے باوجود، سارے پہلوں کے باوجود وہ ٹائم نکال لیتا ہے اپنی کتاب کے لیے، اپنے سبق کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سننے کے لیے، اس کو سینے سے لگانے کے لیے، اس کو دل کے اندر رکھنے کے لیے. پھر یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت ہی نہیں پتا، اس سے محبت ہی تھوڑی، اس کی قیمت ہی نہیں پتا. اگر پتا ہو نا کہ اس کے بدلے 5 لاکھ ملے گے تو ابھی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں کریں. 5 لاکھ کیا چیز ہے، ختم ہو جائیں گے ہمارے ختم ہونے کے ساتھ. لیکن قرآن تو وہ برکتیں دیتا ہے، وہ رحمتیں دیتا ہے، وہ راستے کھولتا ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیں گے. عقل مند وہ ہے کہ جو صرف چند روزہ دنیا کی نہیں ہمیشہ کی آخرت کی سوچے. یہ دن، یہ زندگی، یہ گھر، یہ مال و دولت، یہ ہستی، یہ حیثیت، یہ مرتبہ، یہ سب کچھ تو چند دن کے لیے. ہم میں سے کتنے ہمارے رشتے دار ہیں جو چھوٹی چھوٹی عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، سب کچھ ہی رہ جاتا ہے، بچے بھی پل جاتے ہیں، گھر بھی چل جاتے ہیں. کون سا کام ہے جو دنیا میں رکا آج تک کسی کے مرنے سے؟ ہر چیز کچھ نہ کچھ ہو جاتی.
ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں وقت نہیں ہے کہ ہم کچھ اور اچھا نیکی کا کام بھی کریں، کسی دین کی بات کے لیے بھی وقت نکالیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب انسان جاتا ہے سب کچھ ہوتا رہتا ہے، کچھ نہیں رکتا، اور رک بھی جائے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. سب اپنے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سب اپنے اپنے راستے نکال لیتے ہیں. اسی طرح یہ سب شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، بہانے کرتا ہے کہ نہیں تمہیں نہیں وقت، ابھی یہ کر لو، کیونکہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتی. جس کام کو اپنی مرضی ہوتی ہے بھوکے پیاس سے ہر طرح کرتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں بازار جانا تو آسان کام ہے، کتنی گرمی ہوتی ہے، تھکتا ہے انسان، بھوک لگتی ہے، سامان اٹھانا پڑتا ہے، اگر خریدو تو پیسے جاتے ہیں، سامان الگ اٹھانا پڑتا ہے. اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں، ہم گھومتے ہیں. ایک چھوٹی سی میچنگ کے لیے آپ دیکھیں کتنی کتنی دکانیں گھوم جاتے ہیں، پسینے سے شرابور، بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہو، نیند آئی ہو، بچے گھر میں بیٹھے ہیں، کچھ ہو، ہم اپنا کام کرتے ہیں. کیا واقعی ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے؟ اچھا اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کسی سے کلام انسان کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ اس سے تعلق رکھنے کے لیے نا. اگر بول چال بند ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی سے بھی بول چال نہ رکھیں تو دوستی رہتی، بول چال نہ رہے تو دوستی اور تعلق ختم ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں کہیں آپ کی بہت اچھی دوست ہوگی، دن رات آپ کٹھے کھیلتے، آج آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ ہے کہاں. کبھی تو آپ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، آپ کا دن نہیں گزرتا تھا اگر آپ ان کو نہ دیکھیں. آج آپ کو یہ بھی نہیں پتا وہ کس شہر میں، کس ملک میں، کس جگہ رہے، ان کا ایڈریس نہیں معلوم. تو زندگی میں انسان کو مختلف اوقات میں مختلف تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا ہے، کہ وقت ایک سا نہیں رہتا. کل ہم بچے سے پیدا ہوئے تھے، آج جوان ہوئے، کل بوڑھے ہوں گے، کل دنیا سے چلے جائیں گے. جو کچھ بھی آج ہمارے پاس ہے نا، اگر ہم ایک لسٹ بنائیں تو اچھی خاصی چیزیں نکل آئیں گی. جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے. اگر آپ گننے لگے نا آپ کے پاس کیا کیا ہے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بے پناہ چیزیں. چلیے موٹی موٹی چیزیں، اگر ہمارے پاس کپڑے ہیں، بہت سے جوتے ہیں، پرس ہے، جیولری ہے، گھر کا فرنیچر ہے، کراکری ہے. اچھا پھر رشتے دار ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، پھر اسی طرح کچھ اور علم حاصل کیا، کچھ ڈگریوں کے کاغذ ہوں گے، کچھ سرٹیفکیٹ ہوں گے، کچھ انعام ہوں گے زندگی میں ملے ہوئے کسی سے، کوئی تحفے تحائف ہوں گے وغیرہ وغیرہ. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی انسان پرواہ نہیں کرتا زندگی میں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کی بہت سنبھال کے رکھتا ہے. کچھ بھی ہو، چاہے معمولی چیزیں ہوں چاہے بہت قیمتی ہوں. اب مجھے یہ بتائیے جب ہم مریں گے، قبر میں جائیں گے، کون سی چیز ساتھ جائے گی؟ فرنیچر جائے گا ساتھ؟ بیڈ روم کے سیٹ ساتھ دے دیں گے؟ کراکری ساتھ جائے گی؟ جیولری ساتھ جائے گی؟ نہیں. کتنے جوڑے کپڑے پہن کے جائے گی؟ ایک لٹکے بس. دوست ساتھ جائیں گے جن پہ ہم جان نچھاور کرتے ہیں، جو ہم پہ کرتے ہیں وہ ساتھ جائیں گے؟ نہیں. شوہر ساتھ جائے گا؟ نہیں. بچے ساتھ جائیں گے؟ نہیں. ماں باپ ساتھ جائیں گے؟ نہیں. کون جائے گا؟ صرف ایک چیز جائے گی، اور وہ انسان کا عمل. یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، جس کے ساتھ ہم تعلق نہیں رکھتے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جس سے بول چال بند ہو جاتی ہے اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. جب یہ پڑھتے نہیں ہیں ہم، سمجھتے نہیں ہیں ہم، بول چال بند ہو جاتی ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے، تو تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر کسی سے آپ کا تعلق مضبوط نہیں ہے، آپ اس سے کوئی کام نکلوا سکتے ہیں؟ اس سے کچھ منگا سکتے ہیں؟ اسے خوش کر سکتے ہیں؟ نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ دنیا کے کام نکلوانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں سے تعلق بنا کے رکھتے ہیں، اور تعلق بنانے کے لیے کیا کچھ ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے. بڑی بڑی دعوتیں ان کے لیے کریں گے، بڑے بڑے تحفے ان کو دیں گے کہ یہ ہم سے خوش رہیں، ان سے ہمارا تعلق رہے کہ کل کسی کام آئیں گے. رشوت کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق رہے، اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں، تو ہمیں اس کی کتاب
پڑھنی ہوگی، اس کا کلام جاننا ہوگا کہ ہماری بول چال رہے اس سے. وہ ہم سے کوئی رشوت نہیں مانگتا، کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا. وہ اگر ہم سے کہتا ہے زکات دو تو وہ بھی اس کے بندوں پہ جاتے ہیں، اس کو تو کچھ نہیں فائدہ، نہ اس کو ضرورت ہے. قربانی کرتے ہیں تو اس کو کچھ نہیں ملتا، نہ خون جاتا نہ گوشت جاتا، وہ تو بندوں کو ہی ملتا ہے سب کچھ. وہ دیکھتا ہے کہ ان کا دل کیا ہے، میری بات کتنی مانی. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہمارے سجدے سے اس کو نہیں فائدہ، وہ کیا دیکھتا ہے، میری بات کتنی مانی. جب میں نے بلایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو یہ کتنا میری طرف بھاگ کے آئے. انہوں نے اپنی مرضی کی کہ میری بات سنی. وہ یہ دیکھتا ہے. کوئی اللہ کے نام پہ مجلس ہو، کوئی ایسا قرآن پڑھنے کی بات ہو تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس انسان نے کتنا زیادہ پڑھ لیا. وہ دیکھتا کتنی خوشی سے پڑھا، کتنی خوشی سے سنا، کس شوق سے آئے، کس شوق سے بیٹھے، کیا سیکھا، کیا ساتھ لے کے گئے، اس کو کتنا پلے باندھا، اس نے میری بات کو کتنی امپورٹنس دی. اگر یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں زبان سے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو پھر اللہ کی کتاب کی ہر بات سب سے بڑی ہے. پھر ایسا کیوں ہے کہ ہم دنیا کی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے خود بھی وقت نکالتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے ہمارے پاس؟ ہم سب کہتے ہیں نا قرآن سب سے اچھی کتاب ہے، اسی لیے تو اس کو چومتے ہیں، اسی لیے تو اوپر رکھتے ہیں، اسی لیے تو پیٹھ پیچھے نہیں ہونے دیتے. انڈیا میں ہنگاموں میں لوگ کیوں مر رہے ہیں کہ قرآن جلا دیا انہوں نے؟ محبت ہے نا قرآن سے، لیکن سمجھ نہیں آتی. ایک طرف محبت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے بھی نہیں. تو اگر ہم نے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، یہ آئی کس لیے؟ وہ بتائیے کہ کیوں بھیجی گئی ہے، کیا مقصد ہے اس کے آنے کا؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے واپس ادھر ہی جانا ہے، کیونکہ بنایا اس نے ہے نا، بھیجا اس نے ہے، اس لیے واپسی بھی اسی کی طرف ہے. اس سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ہم جان چکے کہ مرنے کے ساتھ ہی سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ کی مرضی کے کام ہی اللہ تعالیٰ کو پسند آتے ہیں، یہی اس کو خوش کر سکتے ہیں. قبر کے اندھیرے میں، اس کیڑوں کے گھر میں، اس مٹی کے گھر میں، ایسے گھر میں جس کی کوئی کھڑکی دروازہ ایئر کنڈیشنر نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی جگہ دل گھٹنے لگتا ہے، وہ گھر جہاں کوئی بھی روشنی نہیں ہے، وہاں اگر کسی چیز کی روشنی ہوگی، کوئی چیز کام آئے گی تو یہی قرآن کام آئے گا. اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قبر میں خوبصورت ساتھی کی شکل میں ہوگا، جو اس کو مانوس کرے گا، جس کی وجہ سے اس کو وحشت نہیں ہوگی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر کبھی دل کو وحشت ہو رہی ہو، کبھی خوف آ رہا ہو، کبھی غم آ رہا ہو، ڈپریشن آ رہا ہو، رونے کو دل چاہ رہا ہو، آپ کیا کریں؟ قرآن کھول کے پڑھنا شروع کریں. شرط یا علاج ہے، ہو نہیں سکتا کہ 15 سے 20 منٹ آپ مسلسل قرآن پڑھیں اور پھر آپ کے دل کو چین نہ آئے. آ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، شفاء لما فی الصدور، یہ شفا ہے، علاج ہے اس بیماری کا جو سینوں کے اندر ہے، جو دل کے اندر ہے. دل میں کیا کیا ہوتا ہے؟ خوف، غم، دکھ، ڈپریشن، حسرت، یاس، مایوسی، پریشانی. آج کیا وجہ ہے ہمارے معاشرے میں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ آج کیا وجہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر چین نہیں، خوشی نہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف نہیں آتے. آپ دیکھیں ہمارے گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، گھر گھر میں ٹیپ ریکارڈر موجود ہے، لیکن کتنی کیسٹیں ہیں قرآن کی، اس میں تلاوت کی کتنی کیسٹیں، کتنے قاریوں کی ہیں. آپ دیکھیے کہ گانا تو لیٹسٹ آ گیا ہے ہمارے گھر میں، چاہے ہندو کا ہو، چاہے کسی اور کا ہو، چاہے انگریزوں کا ہو، چاہے طرح طرح کے نام ہے، سب کو معلوم ہے. یہ سوچتے ہیں کون سی لیٹسٹ البم آئی ہے، اچھا یہ آئی، ایک دوسرے سے پوچھیں گے، لے آئیں گے. 100 روپے کی آتی ہے، لے آئیں گے، چلائیں گے، اس کو لگائیں گے دن رات اس کے ساتھ ساتھ. لیکن قرآن کے کتنے اچھے قاری ہیں، ان کی کیسٹیں کہاں سے ملتی ہیں، کتنی اچھی اچھی آوازوں میں ہیں.
کتنی دفعہ ہمارے ٹیپ ریکارڈر پہ وہ بھی چلتا ہے، کتنی دفعہ ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز بھی گونجتی ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں. میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہی کہ میں آپ کا جائزہ لوں، نہیں، میں تو اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں. مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مال دیا تھا نا، یہ ساری مشینیں خریدی، اللہ کے دیے ہوئے مال پر، اس کی دی ہوئی نعمت سے ہم اس کے کلام کو سننے کے لیے کتنے پیسے لگاتے ہیں. گانے کے کیسٹ خریدتے ہوئے ہمیں کبھی نہیں پریشانی ہوگی. کہتے ہیں کہ بعض فلمیں اور گانے ایسے ہیں کہ جو انڈیا میں بعد میں ملتے ہیں اور یہاں پہلے ملتے ہیں. یہ ملک الگ کس لیے بنایا؟ جب سب وہی کام کرنے تھے جو وہ کر رہے ہیں، انہی کو ہیرو بنانا تھا، انہی سے محبت کرنی تھی اور اپنا قیمتی پیسہ انہی کی پروڈکشن پہ لگانا تھا. تو یہ ملک کس لیے بنایا؟ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک دیا، لیکن ہم نے اس کا کیا حال کر دیا، اس کے رہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. کوئی امن نہیں رہا، چین نہیں رہا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ سوچ کون دے گا؟ یہ شعور کون دے گا؟ کوئی انسان نہیں، ہمارا پیدا کرنے والا رحمان، ہمارا خالق، ہمارا مالک رب العالمین. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی چین، سکون، خوشی، آرام، امن، راحت نصیب ہو، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اس قرآن سے دوستی کریں. اور اگر ہم آخرت میں چاہتے ہیں کہ ہمیں امن چین نصیب ہو، تو بھی یہی اس کا حل ہے کہ ہم اس قرآن سے زندگی بسر کریں. تو میں مختصر الفاظ میں سورۃ الفاتحہ کا معنی بیان کرتی ہوں. فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے، سب شکر اللہ کے لیے. کیوں؟ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، ہر چیز کا پالنے والا. رب کہتے ہیں اس کو جو ذرے سے کمال تک پہنچائے، جیسے ایک بیج سے پورا درخت بنتا ہے، یہ بنانے والے کو رب کہتے ہیں. صرف ہمیں نہیں بنایا ایک نطفے سے، بلکہ دنیا کی ہر چیز کو اس نے بنایا، اور صرف بنا کے چھوڑ نہیں دیا، زندگی کا سامان پیدا کیا، کھلانے پلانے کے اسباب مہیا کیے. رب العالمین الرحمن، سب کچھ دے کے بھی ہمارے گناہوں پہ، ہماری زیادتیوں پہ، ہماری بے نیازیوں پہ، ہماری بے وفائیوں پہ درگزر کرتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے غلطی کے فوراً پکڑ لیا، وہ کہہ رہا ہے تمہارا پانی بند کرتا ہوں کیونکہ تم قرآن نہیں پڑھتے. نہیں، وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے. اچھا، کسی وقت یہ بندہ لوٹا ہے، اور اگر نہ کوئی پلٹے پھر اسی حال میں دنیا سے جائے تو پکڑتا بھی ہے. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا. آج دنیا میں کیا شہرت ہو گئی؟ مسلمان بڑی ظالم قوم، بڑے دہشت گرد، اور دین اسلام بڑا سخت دین. حالانکہ اللہ کی سب سے پہلی صفت کیا بیان ہو رہی ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بار بار رحم کرنے والا. دیکھو کتنی مہربانی ہے اس کی تم پر. آپ دیکھیے کہ ایک طرف طرح طرح کی غذائیں پیدا کی، دوسری طرف زبان پہ ذائقے کی حس پیدا کی. چاہے رنگ رنگ کے کھانے ہوتے، اگر زبان ٹیسٹ نہ کرے تو کچھ فائدہ ہی نہیں. ٹیسٹ ہو بھی تو ناک میں خوشبو نہ آئے تو آپ دیکھیں کتنی بیزاری ہو جائے. آنکھ دیکھ نہ سکے ان کا رنگ تو کیا لطف رہے زندگی کا. لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ وہ کہے میں نے انہیں آنکھیں دی، یہ میری مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں، میں نے ان کو یہ کام دیے، میری مرضی کے خلاف چیزیں سنتے ہیں، میں ان سے چھین رہا ہوں. اگر ہمارے ساتھ کس طرح کرے، ہم بچے کو پین دیں، وہ کاپی پہ لکھنے کے بجائے دیواروں پہ لکھے جاتے ہیں، ادھر لاؤ، میں نے اس لیے تھوڑی پینسل دی تھی دیواروں پہ لکھو، ادھر لاؤ واپس کرو. لیکن اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں رحمت کے ساتھ موقع دیے جاتے ہیں. مالک یوم الدین، جزا سزا کے دن کا مالک ہے. قیامت کے دن بھی حکومت اس کی ہوگی، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا. یہاں کوئی نہیں لکھا ہوگا کہ کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہوگا. مالک یوم الدین، مالک ہے یوم دن، الدین جزا سزا کا. قیامت کے دن کے فیصلے بس اس کے اختیار میں ہوں گے، جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے. ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مانگتے ہیں، صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں.
इय्याका नअबुदु, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, यानी सजदा तेरे लिए, दुआ तुझसे, रोजा तेरे लिए, नमाज तेरे लिए, जीना तेरे लिए, मरना तेरे लिए। इय्याका नअबुदु इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे मदद चाहते हैं, हम किसी और पे भरोसा नहीं करते, इसलिए कि जो ताकत तेरे पास है, जो खजाने तेरे पास है, किसी और के पास नहीं। तू देख के शर्मिंदा नहीं करता, तू देख के किसी और को बताता नहीं, तुझे देने के लिए किसी और से नहीं लेना पड़ता। देखिए ना, जब हम इंसानों से मांगते हैं तो बात अगर उनके पास अपना नहीं होता, किसी से लेके देते हैं, बात अगर ना कहते जाओ बाबा माफ करो कुछ नहीं, वो ऐसा नहीं करता, उसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। कुरान पाक में आता है वइन मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम, कोई चीज ऐसी नहीं जिसके खजाने हमारे पास ना हो, लेकिन हम उनको एक मालूम अंदाजे के साथ उतारते हैं, एक मालूम अंदाजे के मुताबिक उतारते हैं। ये नहीं कि हर एक को जो उसने मांगा फौरी फौरी मिल जाए, इससे तो दुनिया का काम ही नहीं चलता। इसलिए कभी हमारी दुआ कबूल होती है, कभी नहीं होती। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ तुझसे मांगते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी सिर्फ अल्लाह से मांगा, और मांगने की चीजें तो बहुत है, दिन रात मांगते रहते हैं, लेकिन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सबसे अहम चीज मांगने की क्या है? सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, तेरे पसंदीदा बंदों का रास्ता। या अल्लाह तू हमें अच्छे लोगों की तरह बनने की तौफीक दे, यानी अच्छी कंपनी दे, अच्छी सोहबत दे, अच्छे दोस्त दे, अच्छे लीडर दे, कि जिनके रास्ते पे चले तो हम तेरी पसंद के बंदे बन जाएं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पर तेरा गज़ब होता है, जिनसे तू नाराज होता है। या ऐसे लोगों जैसा मत बनने दे, और न भटके हुए लोगों का रास्ता, गुमराह लोगों का रास्ता वो भी नहीं चाहिए। सीधा रास्ता चाहिए, वो रास्ता, वो तरीका, वो काम जिससे हम तेरी रजा हासिल कर सके, तुझको खुश कर सके और तू हमें खुश कर दे। जैसे सहाबा कराम के बारे में फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह, जो कुछ हमने कहा है, जो कुछ सुना है, तो अपनी रहमत से उसे कबूल फरमा। या अल्लाह, जो बात तेरी मर्जी के मुताबिक हुई हो, हम सबको उस रास्ते की हिदायत अता फरमा। अगर कोई बात तेरी मर्जी के पसंद के मुताबिक न हो, हम सबको उससे दूर कर दे और हमें वो रास्ता दिखा जिस पर चलने से तू राजी हो जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर दे, हमारे दिलों में ईमान की रोशनी पैदा कर दे, कुरान का नूर कर दे, हमारे सीनों को कुरान से आबाद कर दे। या अल्लाह, अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर दे। या अल्लाह, जितनी बहनें आई हैं इनका आमद कबूल फरमा, इनकी कोशिश कबूल फरमा, जिन्होंने एक मजलिस मुनक्किद किया उनकी मेहनत कबूल फरमा, सबको जमा करने के लिए जो कोशिशें किया उनको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमा।
ہم سب کو اپنے نام پر جمع ہونے کی بہترین جزا عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو صحت عطا فرما، سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما، جو اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ ہمارے بچے کو ہدایت دے، ایمان کا نور دے، سیدھا رستہ دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے اور ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو صحت دے. یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت کرنا، تمام مسلمانوں کو بخش دے، ہمارا خاتمہ ایمان کر دو. یا اللہ ہماری قبریں روشن ہو. یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، اپنی پسند کے کاموں کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا رب العالمین تو ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، تو ہم سے راضی ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.